السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ حکومت کے لیے بیانیہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے کہ بیانیہ جو ہے وہ بن نہیں پا رہا، اور بیانیہ نہ بنتے اب حکومت آ گئی اس معاملے پر کہ یہ بیانیہ تو کوئی چیز نہیں ہوتا، اصل چیز تو ہوتی ہے کہ پرفارمنس کیا ہے آپ کی۔ اور یہی گفتگو آج مریم صاحبہ نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بیانیہ بنانے والے جو ہیں ملک کو تباہی کی طرف لے کے چلے گئے۔ پنجاب کے پاس جو پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ ہی لگتا ہے، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ دن رات ایک کر کے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوکی۔ بہت بیانیہ کا کھیل کھیل لیا پاکستان نے۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے پرفارمنس کچھ نہیں ہے، بیانیہ سارا کچھ ہے، مطلب کام کچھ نہیں ہے، جھوٹ بول دو وہی سارا کچھ ہے۔ تو جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے گئے، ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے، اور آج 1.5 سال کے اندر الحمدللہ پاکستان از بیک آن ٹریک۔ کام ہوگا نا تو کام خود بولے گا، لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام خود اپنا دفاع کرتا ہے۔ کام خود اپنا دفاع کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے، کام اپنا دفاع بالکل کرتا ہے، لیکن کام کس سمت میں ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ آج مریم صاحبہ نے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور مخالفین جو ہیں ان کو جیلوں کے باہر دھرنا دینے کی فرصت نہیں ہے۔ بھوک سے جو لوگ مر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لیپ ٹاپ بالکل بانٹیں، بسیں بھی بالکل چلائیں، ساری چیزیں کریں، لیکن سب سے غریب طبقہ، جو سب سے ضرورت مند طبقہ وہ ہے جس کو اس وقت روٹی چاہیے، جو 2 وقت کی روٹی بامشکل حاصل کر پا رہا ہے یا وہ بھی نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس کہیں سے بھی موجود نہیں ہے۔ بیانیے کی جنگ نہ ادھر سے ہونی چاہیے نہ ادھر سے ہونی چاہیے، پرفارمنس ہونی چاہیے، لیکن کیسے پرفارمنس ہوگی؟ ہم تو اس چکر میں ہیں کہ کیسے اپنی اقتدار کو طول دیں، کس طرح سے زیادہ طاقت کو جمع کریں، کس طرح سے مخالفین کو زیر کریں، اور اس میں ہم نے آئین کا بھی جو حشر کیا ہے، آج فضل الرحمان صاحب نے اس پر بات کی ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ آئین میں ترامیم کا جو رجحان ہے وہ آئین کی اہمیت کو ختم کرتا ہے، جس سے کہ یہ آئین متنازع ہو جائے گا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ نمبر 1 ان کو مینڈیٹ ہی حاصل نہیں ہے، وہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جعلی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے بھی حکومت صرف مسلم لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی محض سہارا ہے، تو ایک اقلیت ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہے، یعنی جعلی اکثریت نہیں، جعلی اقلیت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جب آئین کے خلاف قانون سازی کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آئین کی مخالفت کا ارتکاب کریں گے، جس کے بعد ان کا مینڈیٹ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مینڈیٹ والا جو تانا ہے یہ سب سے بڑا تانا ہے، یہ سب سے بڑا ایک ایسا جملہ ہے جو بڑی سے بڑی پرفارمنس کو بھی 2 منٹ میں ڈھیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور مولانا صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی یہ بات کر رہے ہیں، خود حکومتی حلقوں کے اندر سے بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، خود حکومتی جماعت جو ہے وہ ماضی میں اس کے رہنما اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ حکومت کے بیانیے کا۔ اور پرفارمنس کی جہاں تک بات ہے، پیٹرولیم لیوی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اگلے 2 سال میں 2000 ارب روپے سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو پیٹرولیم لیوی ہم کس حساب سے لے رہے ہیں، ٹیکس ہم کس حساب سے لگا رہے ہیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھا نہیں پا رہے، ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر پا رہے، حالانکہ اہداف بڑی ایمبیشس ہیں ہمارے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ پاکستان میں قرضہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں جو حکومت کے اپنے اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت تھی، اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ یہ تمام معاملات ہیں۔ بہرحال مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے۔ مہمانوں سے اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر عامر حسن صاحب موجود ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہمیں شفیع جان صاحب جو ہیں وہ جوائن کریں گے، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شفیع جان صاحب کا جب ذکر ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شفیع جان صاحب وہی ہیں جن کو اشتہاری قرار دینے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کے پی سہیل خان آفریدی کے ساتھ ساتھ جو باقی 4 یا 5 لوگ ہیں اشتہاری جنہیں قرار دیا گیا ہے، اس میں ایک شفیع جان صاحب بھی، تو ان سے پوچھیں گے آج کہ کب یہ عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور کیوں یہ نوبت آ گئی کہ انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا اور ان کے وزیر اعلیٰ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، مولانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اقلیتی طبقہ حکومت پر حکمرانی کر رہا ہے، آئین کا جو حلیہ ہے وہ خراب ہو چکا ہے،
معیشت کی بہتری کے دعوے اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. اوورآل صورتحال کو آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کو آج کہا جا رہا ہے یہ تو بس ایک سپورٹنگ رول ادا کر رہے ہیں اور اب تو ویسے بھی حکومت جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ساتھ تو حکومت چلا ہی سکتی ہے, آپ کی تو اسے ضرورت ہے نہیں. تو جو اقدامات ہیں حکومت کے اس میں تو آپ کو برابر کا جو ہے وہ شریک مانا جا رہا ہے اور اسی پر آپ کی ایویلیویشن بھی ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ اس وقت درست سمت میں جا رہے ہیں حکومت کے ساتھ چل کے, اور حکومت کے جو اقدامات ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, ڈیلیورنس کے حوالے سے, اس میں آپ مطمئن ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی آپ نے بات کی ہے. مولانا فضل الرحمان پولیٹیکل وزڈم رکھنے والے جہاندیدہ سیاستدان ہیں. ان کی بیان کے اوپر میں تبصرہ کیا کروں. میں ان کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو انہوں نے یہ جو بات کی ہے, دیکھیے الیکشنز تو پاکستان میں جتنے بھی ہوئے ہیں کسی کے اوپر کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا. 2018 کی اسمبلی میں مولانا صاحب کی قیادت میں ہم بھی شریک ہوتے ہوئے, میں خود شریک ہوتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر, جو انہوں نے ریزلٹس کے اوپر مسئلہ تھا اور جو ہم نے دھاندلی کا الزام تمام اپوزیشن جماعتوں نے لگایا تھا. اس طرح آج کی اسمبلی کے اوپر بھی تحفظات ہیں, اپوزیشن کے بھی ہیں, مولانا کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ان تحفظات کے باوجود ہمیشہ حکومت تو بننی ہے, نظام تو چلنا ہے. اس نظام کے اندر مولانا کی یہ بھی بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے. جب اس کا حصہ نہیں ہے تو ہم اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہے. دیکھیے ایک پارلیمانی نظام کے اندر سب سے بڑی جماعت کے جو دعوے دار تھے, اگر آئے آزاد حیثیت میں تھے, انہیں ہم نے کہا تھا حکومت بنا لے, لیکن وہ ذمہ داری سے بھاگ گئے, فرار حاصل کیا. پھر جو دوسری بڑی جماعت تھی وہ ہمارے پاس چل کے آئی, لیکن ہم نے اس دفعہ فیصلہ کیا کہ پی ایم ایل این اپنی گورنمنٹ بنائے تاکہ یہ ذمہ دار ہو, اچھائی کی بھی برائی کی بھی. اب پی ایم ایل این کے وزیر ہیں, پی ایم ایل این کی کیبنٹ ہے, پی ایم ایل این کی حکومت ہے, پی ایم ایل این کے فیصلے ہیں. ہمیں ان پہ تحفظات ہو سکتے ہیں, ہوتے بھی ہیں, ہم ان کا اظہار برملا کرتے ہیں, پارلیمان کے اندر بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگز میں بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں. تو دیکھیے پارلیمانی نظام ہے, ساروں کی مرضی سے تو نہیں ہوتا. ایک پارلیمانی نظام ہے, بیرسٹر صاحب, لیکن مولانا صاحب فرما رہے ہیں, مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب مولانا صاحب بالکل ہارڈ کور آپ کی اپوزیشن تو نہیں ہے نا, وہ تو بڑے مفاہمت والے بھی آدمی ہیں, بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں. وہ جب برملا یہ کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جعلی مینڈیٹ پہ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ مطمئن بھی نہیں ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ہم نے کیا. تو ایسی کیا قباحت تھی کہ الیکشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں نا, ایک الیکشن سے فیصلہ نہیں ہوا دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے. تو ایسا جب آپ نے سپورٹ کیا ان کو تو پوری طرح سے سپورٹ کریں یا پوری طرح نکل جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں اور اس کے غلط فیصلوں سے کہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. مسعود رضا صاحب, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ آپ کے سامنے, روز الیکشن کروا لیں آپ, روز دھاندلی کا الزام لگے گا. تو یہاں پہ الیکشن ہی ہوتے رہیں گے, حکومت کبھی نہیں بن سکے گی. تو اس لیے یہ تو ایک بے مقصد بات ہے کہ جعلی مینڈیٹ میں نے بتایا نا, مولانا جس پچھلی اسمبلی کو بھی جعلی کہہ رہے تھے, اسے پچھلی کو بھی جعلی کہہ رہے تھے. تو مولانا کا تو ایک تحفظات ہے, ہمارے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن نظام نے تو آگے بڑھنا ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ الیکشن کرایا گیا. 1990 کے اندر بدترین دھاندلی ہوئی, تو کیا محترمہ 17 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر نہیں بنی؟ تو کیا ہم کہتے ہیں کہ نظام نہیں چلے گا؟ دیکھیے ملک کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ذمہ دار سیاست, ایک غیر ذمہ دار سیاست. میں نے آپ کو کہا کہ جو جعلی مینڈیٹ کہہ رہے ہیں, ہم انہیں ووٹ دے رہے تھے نا, بغیر کوئی وزارت لی, ہم کہہ رہے تھے آپ حکومت بنا لیں. اچھا انہوں نے حکومت بنا لی بھی نہیں ہے, کسی کو حکومت کرنے بھی نہیں دینی. جہاں پہ کے پی کے میں حکومت ملی ہوئی ہے وہاں پہ حکومت نہیں کرنی. تو دیکھیے ملک کے اندر آپ یہ تو نہ کہیے کہ پیپلز پارٹی انتشار کا حصہ بن جائے, پیپلز پارٹی یہاں پہ کوئی بدلے, پیپلز پارٹی یہاں پہ جمہوریت کے استحکام نہ ہونے دے. کیوں نہ ہونے دے جی, ہماری جدوجہد ہے, ہم کسی کو اس طرح جواب دہ نہیں ہے, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ کیوں حکومت کا حصہ نہیں ہے سر. آپ جو ہیں وہ صدارت آپ کے پاس قومی اسمبلی میں, سینٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہ, اب مجھے بات کر رہے ہیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کیوں نظام کا حصہ نہیں ہیں. کیا آپ کو تحفظات ہیں یہ نظام درست نہیں چل رہا, حکومت درست نہیں چل رہی, حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے, ملک کے مفاد میں نہیں ہے, کیوں آپ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں آخر؟
نہیں مفادات کے خلاف کی بات کریں گے. ہم ان کی فیصلہ سازی کا حصہ نہیں ہے, ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. رسپانسبلٹی جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ کیبنٹ کی ہوتی ہے, پرائم منسٹر کے چیئرمین. سر حکومت اچھی چل رہی ہے, مجھے صرف یہ بتا دی, میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ سے پچھلے اتنے سوالات ہیں, مجھے پہلے ان کے جوابات پلیز دے لیں. جی آپ نے کہا کہ ہم صدارت میں ہیں, تو الوی صاحب صدارت میں سے 2 سال جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو کیا وہ پی ٹی اے کی حکومت تھی؟ اس وقت پی ٹی اے 2 صوبوں میں تھی, تو وہ پی عمران خان کیوں جلوس نکال رہا تھا؟ سر میں نے سب مان لیا, بالکل ٹھیک ہے, میں نے مان لیا آپ ان کی اس کا حصہ نہیں ہیں. میں صرف آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. ایک طرف مریم صاحبہ کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کی جو اپوزیشن ہے وہ دھردے دے رہی ہے, لیکن خود وہ لیپ ٹاپ بھی تقسیم کر رہی ہیں, وہ بسیں چلا رہی ہیں, وہ ڈیولپمنٹ کے وہ کام کر رہی ہیں جس میں چکا چوند تو بہت ہے, لیکن گراس روٹ لیول پر اگر دیکھا جائے تو ڈیلیورنس نہیں ہے, معیشت ترقی نہیں کر رہی, لوگوں کی بھوک نہیں مٹ رہی. تو یہ حکومت صحیح چل رہی ہے؟ دیکھیے بھوک تو ہمیشہ سے ایک مسئلہ ہے, لیکن میری ایک بات سن لیں. اس حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر, اس حکومت کی پرفارمنس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن پنجاب حکومت بزدار کی حکومت سے کروڑوں درجے بہتر ہے. میاں شہباز شریف کی حکومت بزدار پلس یعنی کہ نیازی کی حکومت سے کروڑوں درجے بہتر ہے. کیا آپ خارجہ محاذ میں بہتری نہیں آئی؟ کیا معاشی محاذ میں بہتری نہیں آئی؟ کیا پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے؟ یہ چیزیں تو نا دیکھیے, وہ جب چھوڑ کے گیا تھا تو جلسے کے اندر کیا رہا تھا, جلدی یہ اب سری لنکا بن جائے گا, تو جو سری لنکا بنانا چاہ رہا تھا نہیں بن سکا. وہ وزیر خارجہ یو ایس کے فارن سیکرٹری کے فون کا انتظار کرتا رہتا تھا. اب یہاں پہ پریزیڈنٹ آف امریکہ آپ کے پرائم منسٹر کی, آپ کے فیلڈ مارشل کی, آپ کی جمہوریت کی تعریفیں کر رہا ہے. دنیا کے اندر پہلے آپ کو افغانستان کے ساتھ رکھ کے جوڑا جاتا تھا, آج آپ کو دنیا کے اندر بھارت سے بھی زیادہ بہتر پوزیشن پہ رکھا جا رہا ہے. تو کیا یہ بہتر پوزیشن نہیں ہے؟ اس کے کہنے کے باوجود, اس کے خط لکھنے کے باوجود, اس کی 2 حکومتوں نے خط لکھا پنجاب اور کے پی کے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرے, آئے میں کو لکھا, پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں حکومت بہت اچھی ہے, بہتری کی مزید گنجائش رہتی ہے, مزید گنجائش رہتی ہے. ماضی کے مقابلے میں آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی ہے. جعلی مینڈیٹ کی باتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. شفیع جان صاحب بہت شکریہ آپ کا. میری خواہش تھی کہ آپ کل بھی پروگرام میں شامل ہوتے, اور میری خواہش ہوگی جلدی آپ کو لوں. پتہ نہیں کب تک آپ باہر ہیں. اشتہاری قرار دینے کی آپ کو کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے, تو جتنی باتیں ابھی ہو سکتی ہیں آپ سے ہو سکتی ہیں. پتہ نہیں واللہ عالم کل کیا ہوگا. کیوں یہ نوبت آ گئی شفیع جان صاحب کہ آپ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا آپ کے سی ایم کے ساتھ؟ سب سے پہلے مسعود صاحب آپ کا شکریہ. یہ چیزیں ظاہر کر رہی ہے کہ ان کی مینٹلٹی کیا ہے. ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جس کے پاس 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے, جس کو 90 ووٹ آؤٹ آف 145 مل چکے ہیں اسمبلی میں, جس کے پاس پوری 3/4 کا مینڈیٹ ہے, ایک واحد 45 گورنمنٹ کا وزیر اعلیٰ, اور جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے اس کے کیبنٹ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سی ایم صاحب کا پاسپورٹ بلاک ہے, وہ کہیں بائی ٹریول نہیں کر سکتا. اس کے کیبنٹ کے لوگوں کے جو ہیں وہ اشتہاری قرار دیے جا رہے ہیں. روز ایک نئے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ منگل کے دن ہمارے کیبنٹ کے کچھ لوگوں پہ اڈیالہ کے سامنے بیٹھنے پہ ایک نئی ایف آئی آر ہو گئی. تو یہ کس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں, یہ خود ان کو سوچنا پڑے گا. یہ دوریاں پیدا کر رہے ہیں. ایک سائیڈ پہ یہ کاروائیاں ہو رہی ہے, دوسرے سائیڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ویسے کیس کیا ہے آپ کے اوپر شفیع بھائی, آپ کے اوپر کیس کیا ہے آپ کے اوپر؟ مسعود بھائی یہ 26 نومبر جو لاسٹ 26 نومبر کی رات تھی, یہ اس واقعے کا ایک ایف آئی آر ہے. ٹھیک ہے, جس میں بھی نومینیٹڈ ہوں, سہیل صاحب نومینیٹڈ ہیں, مینا خان صاحب نومینیٹڈ ہیں, ڈاکٹر امجد صاحب نومینیٹڈ ہے اور اقبال افریدی صاحب, اور ہمارے بیشتر ایم این ایز ایم پی اس میں نومینیٹڈ ہیں. اسی ایف آئی آر کو اٹھا کے ہم لوگوں کے انہوں نے اشتہاری قرار دے دیا. تو یہ ہم چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ صرف آپ اشتہاری نہیں ہیں, آپ کی پوری جماعت جو اسمبلی کے اندر موجود ہے نا سر, اگر 80 بندہ ہے تقریباً آلموسٹ, تو 70 بندے کے اوپر کیسز ہیں, ایف آئی آر ہیں, ان پر کیسز بنائے گئے. تو آپ کی تو پوری پارٹی کرمنل ثابت ہو رہی ہے حکومتی ریکارڈ کے مطابق.
جی شفیع صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شفیع صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی. حذیفہ صاحب بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, جب واپس آئیں تو شفیع صاحب بھی ہمیں سن سکیں. ایک بریک کے بعد شفیع صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی تو پوری پارٹی ہی کرمنل اب نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ کے پی حکومت کو جتنے بھی ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے, اس میں سے شاید 8 یا 10 ہی بچے ہیں جن کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے, باقی سب کے اوپر کیسز ہیں. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. حذیفہ رحمان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے ہمیں. بیرسٹر صاحب کو آپ نے سنا, شفیع اللہ جان صاحب کو آپ نے سنا, مزید بھی ان سے بات کریں گے. لیکن حذیفہ صاحب اب تک جو گفتگو ہوئی ہے آپ اس میں شامل ہو جائیں تاکہ پھر ایک ہی پیج پر ہو نا گفتگو کے. مولانا صاحب کی ہم نے گفتگو سنائی ہے. آج انہوں نے کہا کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ ایک اقلیتی ٹولہ ہے جو جعلی مینڈیٹ رکھتا ہے, وہ حکومت کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کی اپوزیشن بات کر رہی ہے, ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے پر یقین رکھتی ہے. ایک ایسی حکومت ہے جو کے پی میں پوری جو حکومت کی جماعت ہے اس میں 80 بندے ہیں تو اس میں 70 بندوں پر اس نے FIR کی ہوئی ہیں. وہاں کے CM کا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے. پرامن احتجاج کرتے ہیں لوگ تو سردیوں میں 70-80 سال کے بزرگوں کے اوپر جو ہے واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے تو, اور آئین کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرتی ہے. یہ تمام الزامات آپ کے اوپر آ رہے ہیں سر, کہ آپ بات تو کرتے ہیں ترقی کی, جمہوریت کی, لیکن اصل چہرہ یہ ہے حکومت کا. جی تو آپ کا سوال کیا ہے, میں اس پر کمنٹ کروں یا مولانا صاحب کمنٹ کر دیں آپ؟ مولانا صاحب بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ والا طبقہ, بیرسٹر عامر حسن صاحب کہہ رہے ہیں جی جو یہ فیصلے کرتے ہیں اس کے ذمہ دار خود ہیں, ہم نے تو سپورٹ دیا, ہم ان کے فیصلوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کو آپ نے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے. سر جی بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک انتہائی سینئر سیاستدان ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, لیکن کچھ حقائق آپ کے گوش گزار کروں گا. PMLN آج جن MNAs کے توکل وزارت عظمیٰ پر فائز ہے, یا پیپلز پارٹی کے جن MNAs کی سپورٹ کی وجہ سے مرکز میں ہماری حکومت ہے, ان کسی بھی حلقوں میں ایکسیپشن تو ہو سکتی ہے کوئی 2 یا 4 حلقے ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا. پورے پنجاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک MNA کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اگر مولانا صاحب کا پورے پنجاب میں ایک کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا تو مولانا صاحب کے ساتھ کیا دھاندلی ہوئی, یا مولانا صاحب کا کیا مینڈیٹ چرایا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے کامران مرسا صاحب یا باقی لوگ ہیں, وہ ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ KPK کے اندر جو ہے ان کی جماعت کے ساتھ دھاندلی کی گئی تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب ہوئی KPK میں, اور فارم 45 جو پنجاب میں تحریک انصاف الزام نون لیگ پہ لگاتی ہے, اسی فارم 45-47 کا الزام مولانا فضل الرحمان KPK ان پر لگاتے ہیں. تو آج کا جو بیان آپ نے جو مجھے بتایا, اگر بیان ایسے ہی ہے تو اعتزازات کا مجموعہ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں آئینی ترمیم کو بڑا اون کیا کرتے تھے کہ یہ میرا ہی اپروو کیا ہوا مسودہ ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے تھی, لیکن پتہ نہیں اب انہیں کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں جب چاہیں تبدیل کر دیتے ہیں, جب چاہیں جو بھی انہوں نے باتیں کہیں. میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو رائے ہے وہ تضاد پر مبنی ہے. اگر ان کے ساتھ دھاندلی KPK میں ہوئی ہے تو پھر KPK کی حکومت کو جو ہے وہ حدف تنقید بنائیں, نہ کہ وہ اپنا سارا غصہ جو ہے پنجاب میں اور دو چیزوں کا اور جواب دے دیجئے تاکہ گفتگو جو ہے پھر اسی طرف چل پڑے. ایک یہ کہ یہ جو KP اسمبلی ہے, اسلام آباد پولیس نے ان کے مقدمات ڈھونڈ کے تلاش کیے. 70 بندہ ہے تو 80 بندوں پر FIRs ہیں, ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے. اور وہاں کے جو CM ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے کہ ان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. شفیع اللہ جان صاحب بیٹھے ہیں, ان سے مزید 4-5 لوگ ہیں, ان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. تو سر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ہراس کرنے کے لیے FIRs بنائی ہیں آپ لوگوں نے, یا واقعتاً یہ FIRs جو ہیں حقیقت پہ مبنی ہیں, یہ سب مجرم؟ کیمرہ مین صاحب اگر آپ ادھر بیٹھ جائیں تاکہ میرے اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو, بار بار آپ جب میں بولنا شروع ہوتا ہوں آپ کوئی نہ کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں. رسپونڈ کرتا ہوں بالکل. پہلی بات جی نہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں کیمرہ مین کو بتا رہا تھا کہ وہ شاید کچھ کر رہے تھے, میں نے کہا اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. جی گزارش یہ ہے کہ جی بالکل آپ نے کہا کہ جو مقدمات درج کیے گئے وہ ظاہر ہے جو ATC کا قانون ہے, اگر اسی کوئی بھی وائلیشن کرے گا تو اس پر ظاہر ہے دہشت گردی کی کنسرن سیکشن کے تحت اس پر مقدمہ درج ہوگا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد ڈکلیئر ہو گیا, لیکن ظاہر ہے اگر وہ وائلیشن کرتا ہے جو ATC کی ڈومین میں آتی ہے تو اس پر FIR بھی ہوگی. اور یہ کہہ دینا کہ آپ
اتنے ارکان اسمبلی یا اتنے تحریک انصاف کے لوگ, ان پر آپ نے جو ہے وہ ATC لگا دی اور انہیں آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. اگر یہ وائلیشنز نہ کرتے, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ATC کی بات نہیں کر رہا یا سر, اڈیالہ جیل کی حدود میں آ کر کچھ ایسا نہ کرتے. میں ATC کی بات نہیں کر رہا. KP اسمبلی میں 80 لوگ ہیں, 70 پر آپ نے ان کی FIR تلاش کی ہے, نئی پرانی ساری ان کو جمع کیا ہے اور بتایا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مطلوب ہیں پولیس کو. جی ظاہر ہے یہ تو ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ تحریک انصاف کی جو میجورٹی جو اس وقت اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, چاہے پنجاب اسمبلی ہو یا KP کی اسمبلی ہو, وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کی پوری بغاوت میں اپنا حصہ ڈالا اور بانی تحریک انصاف کی نظروں میں اپنے نمبر بنانے کے لیے یہ لوگ پہلی دفعہ جماعت میں نمودار ہوئے تھے. پہلے تو کہیں بھی نہیں تھے, اس کے بعد انہیں ٹکٹیں دی گئیں اور گو ان کی جماعت بین تھی, لیکن نشان جو الاٹ کیے گئے ویب سائٹ پہ ڈالے گئے اس میں انہی لوگوں کا نام دیا گیا اور اس کے بعد یہ لوگ MNA MPs بن گئے. اگر یہ لوگ 9 مئی میں انوالو ہیں اور حکومت نے اس بات کو سامنے لے آئی ہے تو اس میں مضحکہ تو کوئی نہیں ہے. تو یہ اچھا یہ چن کے نہیں بنائے جا رہے, حقیقت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. بیرسٹر صاحب, آج چودھری منظور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, PIA کے حوالے سے کہا, PIA کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے حکومت نے کہا ہے کہ یہ دسمبر کے آخر تک مکمل ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی کیا ضرورت ہے آخر حکومت کو, یورپ کے روٹس کھل چکے ہیں, مزید تیارے جو ہیں وہ ہمیں چاہیے. حکومت آپریشنز کے بجائے PIA کی نشکاری کی جانب کیوں آخر جا رہی ہے؟ ہمیں یورپ سے مزید جو ہے وہ روٹس بھی ملے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں جو ایئر لائنس چل رہی ہیں وہ لیز پر جہاز لے کر چلا رہی ہیں, تو ہم بھی لیز پر لے کر چلا سکتے ہیں. اور اب تو PIA پروفیٹیبل ادارہ ہے. تو جب یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جس کا بڑا شدید مطالبہ تھا, تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے غلط پالیسی ہے, پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے حکومت کو. دیکھیے یہ ہم آج نہیں کہہ رہے, ہماری روز اول سے پالیسی ہے, ہم پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہیں. جہاں پہ حکومت بسز روٹ کے اوپر گورنمنٹ چلا رہی ہے, لاہور میں ہر روٹ پہ تو بس چلا رہی ہے حکومت, تو کیا حکومت کا کام بس چلانا ہے اور جہاز پرائیویٹائز کرنا ہے؟ تو یہ چیز ہم سامنے رکھتے ہیں, اور اس پہ پالیسی کے اوپر اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ آپ بھی بار بار یہ جو سوال کرتے ہیں کہ آپ ذمہ داری قبول کریں, کبھی کہتے ہیں آپ ذمہ دار کیوں نہیں ہیں. دیکھیے مختلف سیاسی جماعت ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ہم نے جمہوریت کے تسلسل کے لیے PMLN کو کہا ہے کہ وہ اپنی حکومت بنے. اب وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزادانہ, کوئی فیصلہ ہے سے ہم اتفاق کریں گے, کسی سے ہم اختلاف کریں گے, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک فیصلے سے اختلاف کر کے حکومت ڈال دیں اور ایک فیصلے سے اتفاق کر کے حکومت میں شامل ہو جائیں. تو یہ طریقہ کار جمہوریت کو تھوڑا سا سمجھ, تو اس لیے پرائیویٹائزیشن کے اوپر, معیشت کے اوپر ہمارے شدید اختلافات ہیں ان کے ساتھ. ان کا معیشت کے لیے اپنی پالیسیز ہیں, ہماری اپنی ہیں, اس لیے بجٹ کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ تو بہت زیادہ بحث و تمیز بھی کی ہے. ان کی ہماری گورنمنٹس میں اس پہ اختلاف رائے رہا ہے. دیکھیے نا, میں اسی پہ بات رکھ دیتا ہوں کہ گورنمنٹ ہر جگہ پہ, پہلے بھٹو صاحب نے GTS بس چلائی تھی, میاں صاحب نے آ کے اسے ختم کیا, پرائیویٹائز کیا کہ حکومت کا کام بسیں چلانا نہیں ہے. اب یہ ہر جگہ پہ, اسلام آباد میں بھی حکومت بس چلا رہی ہے, لاہور میں بھی حکومت بس چلا رہی ہے, کراچی میں بھی چلانا چاہتی ہے, دوسرے شہروں میں بھی چلا رہی ہے. تو بس چلانا حکومت کا کام ہے, اور جہاز نہ چلانا, مطلب چلتے ہوئے جہاز بند کرنا, کیا یہ بھی حکومت کا کام ہے؟ تو یہ ایک پالیسی کے اوپر اختلاف ہے جس پہ گفتگو شریف کرنی چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی مزدوروں کے حقوق کی محافظ ہے. بیرسٹر صاحب معاملہ یہ ہے, سوال آپ سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ معیشت پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس میں ہم یقین رکھتے ہیں, پوری قوم اس پہ یقین رکھتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور تمام قوتیں مل کر اگر کام کریں گی تو ہماری معیشت گرو کرے گی, جس سے ملک ترقی کرے گا. حکومت کے اپنے اتحادی اگر اس کے فیصلوں کے ساتھ جو ہے اتفاق نہیں کرتے, اور پھر حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈیریل کرتی ہے اکانومی کو اور ترقی, تو یہ کہنا تو پھر بجا نہیں ہے. پہلے تو حکومت اپنے اتحادیوں کو منائے نا. آپ لوگ تو تیار نہیں ہیں پرائیویٹائزیشن پر, چاہے وہ PIA کی ہو, چاہے وہ اسٹیل مل کی ہو. یہ ٹھیک بات ہے. یہی دیکھیے, حکومت ہمیں جس جگہ پہ اعتماد پہ لینا ہوتا ہے لیتی ہے, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہم حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. اب بہرحال یہ حکومت PMLN کی ہے, جہاں پہ انہیں آئین میں, قانون میں یا پارلیمنٹ میں
سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے ادھر ہم ایشو ٹو ایشو ان کے ساتھ چلتے ہیں. جو ترامیم ہمیں بہتر لگتی ہے ہم ساتھ ہوتے ہیں. ہمیں 18ویں ترمیم اچھی نہیں لگی, 18ویں ترمیم کا خاتمہ, صوبوں کے حقوق, NFC وارڈ ہم نے مخالفت کی. ہمیں آئینی عدالت ٹھیک لگی جس پر تمام صوبوں کی برابری نمائندگی ہم نے ساتھ دیا. تو یہ ہم ایشو ٹو ایشو گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. پارلیمنٹ کو پالیسیز میں ظاہر ہے PMLN کی حکومت ہے, اگر وہ کوئی پالیسیز بناتی ہے تو ہر معاملے ٹھیک ہے. میں جب میں آؤں گا نا حذیفہ صاحب پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے اپنے اتحادی آپ سے آپ کے ساتھ بات صرف کر لوں جی سے مکمل ہو جائے گا. جی عمران خان صاحب کی حکومت میں, عمران خان کی حکومت میں انہوں نے اسد عمر کو وزیر خزانہ بنایا, جو ان کا پوسٹر بوائے تھا نہیں چلا, ایک مختلف وزیر خزانہ مختلف پالیسیز کے ساتھ لائے. تو حکومت کے اندر بھی اکانومی کی پالیسیز کے اوپر, معیشت کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. تو ہم تو دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارا اختلاف تو ایک حقیقت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی شفیع جان صاحب, الزام تو آپ پر لگتا ہے کہ آپ لوگ معیشت کو نہیں, لیکن ابھی حذیفہ صاحب نے کہا کہ جو بھی کیسز ہیں نا آپ کے اوپر وہ تو ایک حقیقت ہے ان کے نزدیک. تو آپ کی جو پوری پارٹی, پارلیمانی پارٹی, خاص طور پہ KP کی آپ دیکھ لیں یا وفاق کے دیکھ لیں, انہوں نے کہ سارے تقریباً وہ لوگ ہیں جو قانون کو مطلوب لوگ ہیں. تو آپ لوگوں کو خود احتیاط کرنا چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کو نہ لے کر آتے. بہرحال اب یہ ماحول ہے تو اس میں آپ لوگ کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے جی بات چیت کی جائے, بات چیت کی جائے. کیا بات چیت ہوگی ایسے میں بات چیت تو نہیں ہو سکتی. آپشنز کیا بچتے ہیں آپ کے پاس؟ مسعود صاحب, حذیفہ صاحب کے نالج کے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ یہ جو اشتہاری ہمیں قرار دیا گیا یہ 9 مئی کا کیس نہیں ہے. جی پتہ ہے, یہ جب ہم پرامن سوری جی یہ بات پتہ ہے ہمیں. ہم تو یہ آپ کی جو KP اسمبلی والے تمام لوگ ہیں ان کی بات کر رہے تھے, اس میں حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید وہ 9 مئی کا. KP اسمبلی میں اس وقت جتنے لوگ بھی موجود ہیں ان میں سے کسی پہ 9 مئی کا کیس نہیں ہے. اچھا یہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جن کیسز ہمارے اوپر بنائے گئے ہیں, جو ہمارے اوپر FIRs کاٹی گئی ہیں, جن کیسوں میں ہم یہ اشتہاری قرار دے رہے ہیں, یہ وہ کیسز ہیں جو 26 نومبر کے ہیں یا 4 اکتوبر کے ہیں. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس صوبے کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. جہاں تک میں نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی, بیرسٹر صاحب کے لیے بھی کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ حکومت کے مزے بھی لوٹتے رہیں اور آپ جو بد انتظامی ہو, جو کرپشن ہو تو اس کو مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال دیں. صدر آپ کا ہے, گورنرز آپ کے ہیں, آپ پچھلے کیبنٹ میں حصہ تھے. اس طرح نہیں ہوگا. یہ سب کے دو رخ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حکومت بہتر کرے گی دونوں کو کریڈٹ جائے گا, حکومت بدتر کرے گی دونوں کو کریڈٹ جائے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اچھی چیز آپ ہاں کریں کہ جی میں اس کے ساتھ ہوں اور بری چیز میں جی مسلم لیگ نون ذمہ دار ہے. مسلم لیگ نون کا تو سر آپ کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں کی یہ جماعت ہے. 17 سیٹوں پہ یہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, CM اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے, وہ چیف منسٹر بنی ہوئی ہے. اور انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ان کے سامنے مسعود صاحب رکھ دیں جس میں یہ لکھا گیا ہے بڑے واضح طریقے سے, جس گورننس کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے لیے ایک انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہی کافی ہے کہ پنجاب میں سب سے کرپٹ ادارہ جو ہے پاکستان میں وہ پنجاب پولیس ہے. سب سے کرپٹ ادارہ. سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہو رہی ہے 46%, پنجاب میں 39% اور خیبر پختونخوا کا آخری نمبر ہے. اب یہ اکانومی کی بات کر رہے ہیں کہ اکانومی ڈیریل کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے, تو فگر اٹھا لی. فگر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے اور اب کیا حالات ہیں. 38 دورے کی ہیں مسعود صاحب شہباز شریف نے, 1 روپے انویسٹمنٹ نہیں ہے. اگر ہم کسی مانگنے والے کو بھی 38 ملکوں میں بیچ دیتے وہ کچھ نہ کچھ لے آتا اپنے ساتھ. یہ اتنے بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, یہ اتنی بری طرح انٹرنیشنلی اور نیشنلی بدنام ہو چکے ہیں, کوئی ان پہ ٹرسٹ کرنے کو نہیں تھا. مگر ان کے دو سوالات ہیں آپ سے, ان کے 2 سوالات ہیں. ایک تو مریم صاحبہ نے کہا کہ مرد جو کام نہیں کر سکے امن قائم کرنا وہ ایک خاتون CM نے کر کے دکھایا ہے. پنجاب میں خواتین محفوظ ہیں, امن کا مثالی انہوں نے کہا دور ہے اس وقت. نمبر 1. نمبر 2, بیرسٹر صاحب کی طرف سے میں, بلکہ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں پھر میں آپ سے دوسرا سوال پوچھ لیتا ہوں. دوسرا بھی پوچھ لیں, میں ساتھ دے دیتا ہوں. سر دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا سر سوال, اس لیے تو میں نے کہا ٹائم دے دیجیے گا مجھے, آپ پہلے اس کا جواب دے دیں. مریم صاحب کا جو کہہ رہی ہے مریم صاحبہ کہ پنجاب میں اس وقت رسپونڈ کر رہے تھے. جی فرمائیں سر. سوری جی بیرسٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی شفیع صاحب. مسعود صاحب جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں
کہ پنجاب میں امن و امان ہے. شاید ان کو پنجاب صرف لاہور لگتا ہے, شاید یہ کچھ جو سینٹرل پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہے ان کو یہ پنجاب لگتا ہے, کیونکہ ساری توجہ, ساری تصویریں لگانا مریم نواز صاحبہ کا جو فوکس ہے وہ لاہور پہ ہے, اور وہی ساری تصویریں ان کی لگ رہی ہے, کیونکہ اپنی تصویر کے بغیر تو کوئی پروجیکٹ کرتی نہیں ہے. جب سیلاب آیا تھا, سوری نہیں ٹھیک ہے, آپ جاری رکھیں. دوسری بات بھی مجھے یاد آ گئی, ایڈ کر دوں. بیرسٹر صاحب نے کہا تھا یہ بزدار سے بہت اچھی حکومت ہے. مجھے موقع دیجیے گا جی میں آتا ہوں سر رسپونڈ کرنے کا. جی میں آ رہا ہوں. بزدار صاحب کا سوال کیا تھا, دونوں چیزیں آ گئیں. جی شفیع صاحب. اور جہاں جی اور کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا مسعود صاحب, جو سیلاب جہاں پہ آیا تھا اور وہاں پہ ابھی بھی لوگ امداد کے منتظر ہیں. یہ کیسا گورننس ہے, یہ کہتے ہیں جی گورننس خیبر پختونخوا میں اچھی نہیں ہے اور وہاں پہ گورنر راج لگانا چاہیے. پتہ نہیں سہیل آفریدی صاحب نے کون سا غیر آئینی غیر قانونی کام کر دیا ہے, جبکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کل KMC کی ایک رپورٹ تھی کراچی کی جس میں 3 بسیں سٹیک ہوئی ہیں, مرمت ہوئے, اس سے 9.5 کروڑ روپے لگے ہیں سندھ حکومت کے. پنجاب کی اگر آپ حالت دیکھ لیں تو وہاں پہ پرسان حال ہی نہیں ہے. آپ صدرن پنجاب جائے, وہاں پہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. آپ اگر IMF کی رپورٹ پڑھ لیں وفاق کی, تو وہاں پہ 5300 ارب کی کرپشن آپ کو نظر آئے گی. ٹیکس گیپ جو ہے وہ 3500 ارب کا ہے. یہ دونوں اگر ہم ملائیں تو 12 ارب دن کا جو ہے وہ ایک کرپشن ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کا فوکس جو ہے وہ نا گورننس ہے. یہ ان لوگوں کا صرف ایک ہی فوکس ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اس سسٹم کی بینیفیشریز ہیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم میں خود کو استثناء انہوں نے لے کے دے دیا ہے, صدر پاکستان کو بھی اور ادارے کے سربراہ کو بھی. تو ان کی جو فوکس ہے وہ عمران خان ہے, تحریک انصاف ہے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے, یہ عوام کے درمیان میں نہیں ہے. ان کو عوام کا پلس کا نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان کی پاپولر پارٹی تحریک انصاف ہے اور مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے, اور یہ جنہوں نے نیکسس بنایا ہوا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے, خود کو استثناء دے کے, خود کو NRO دے کے, کیونکہ یہ تو ڈیل مانگ رہے تھے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب نے ان کو ڈیل دی, وہ نہ ڈیل دے گا ان کو. آپ نے آئین میں خود کو معاف کر دیا. آپ نے کچھ فیکٹس رکھ دیے سامنے. جی بیرسٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کرپشن کی بات کی ہے کہ پنجاب پہلے نمبر پر ہے, KP کا آخری نمبر آتا ہے. جو 3 بسیں سٹیک کی ہیں 9.5 کروڑ کا, مسعود صاحب وہ کویشچن رکھا. جی اور یہ KMC وہ میں پوچھ لیتا ہوں. موقع دے دیں جی مجھے. جی سر. شفیع جان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, ایک تو میں نے جواب دے نہیں ہوں. یہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا کہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں. جہاں ہمارا جیسے دل کرے گا ہم تو ویسے کریں گے. ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, یہ ہمارا حق ہے جس میں مرضی. بیرسٹر صاحب آپ تماشا دیکھ رہی ہیں, جو آپ کے دل میں آ رہے ہیں ہم حکومت میں ہیں, تو پھر یہ پہلے یہاں پہ مانے کہ بھائی بات سنیں. بھائی یہ مسعود صاحب آپ طریقے سے بات کرنے دیں. شفیع بھائی بات کرنے دیجیے بیرسٹر صاحب. ہاں تو ترجمان کا مطلب بولنا نہیں ہوتا, سننا بھی ہوتا. جی فرمائیں. تو بات یہ ہے 18 مہینے جب PDM کی حکومت تھی, صدر علوی تھا, تو کیا ان کی حکومت تھی؟ یہ PDM کی حکومت کی ذمہ داریاں قبول کریں گے؟ اور یہ آج ابھی کہہ رہے ہیں نا بینیفیشری ہیں یہ نظام کے. تو بھائی میں تو ہوں کہ نہیں, میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں. بینیفیشری آپ ہیں, وزیر بن کے KPK میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی نظام کے بینیفیشری ہیں. جی بیرسٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ٹھیک ہے جی حذیفہ صاحب. بیرسٹر صاحب آئیں گے تو دوبارہ ان سے پوچھ لیں گے. اب یہ کرپشن کی بات کی, آپ CM صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ امن ہم نے قائم کر دیا, مثالی ترقی ہو رہی ہے, بیانیاں بنا کر ترقی نہیں ہوتی, کام سے ترقی ہوتی ہے. شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں جی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے 46% کرپشن پنجاب کے اندر ہے, اور کرپشن میں پہلا نمبر ہے پنجاب کا, اور پنجاب پولیس خاص طور پہ. جی بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. جس طریقے سے آپ نے شفیع جان صاحب کو جو ہے پیشنٹلی سنا ہے اور ان انٹرپٹڈ انہوں نے بات کی ہے, جی تو میں چاہوں گا کہ آپ اور شفیع جان صاحب بھی مجھے تھوڑا سا 2-3 منٹ کا موقع دے دیں. جی جی دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے جس قسم کی گفتگو شفیع جان صاحب نے کی ہے, اور اسی سوچ اور فکر کا میں مخالف ہوں. اپنی جماعت سے ہٹ کر نون PPPTI اس کو ایک سائڈ پر آپ رکھ دیں. بیسیکلی یہ وہ سیاسی تربیت ہے جو بانی تحریک انصاف نے نئی جنریشن کی ہے, کہ آپ وزیر اعظم کا نام اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے جا کر, وہ یہ کر رہا ہے. بیسیکلی سب سے آسان کام جو ہے وہ گالی دینا ہوتا ہے, اور سب سے مشکل کام دلیل سے کسی کو اپنا بنانا ہوتا ہے, دلیل سے جواب دینا ہوتا ہے.
اور حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس کی زبان کے نیچے پنہا ہوتی ہے. ان نے جتنی بھی باتیں کہیں سارے ان فیکٹس کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. غلط بیانی پہ مبنی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے 38 غیر ملکی دورے کیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں کون سا ایسا وزیر اعظم ہے جس نے 50 دن میں یعنی ٹوٹل 50 دن میں 38 غیر ملکی دورے کیے ہوں, یعنی 38 مختلف ممالک میں گیا ہو اور اس نے آپ کی اس سفارتی خارجہ پالیسی کو بحال کیا ہو جس کو بانی تحریک انصاف نے کبھی MBS کے ساتھ, کبھی چائنا کے ساتھ, کبھی ٹرکی کے ساتھ, دنیا کے یعنی آپ ہی کسی ہمسائے ملک کو باقی نہیں چھوڑا تھا. IMF کو آپ نے اس طریقے سے ڈاج کیا کہ IMF نے پوری دنیا کو جا کر بتایا کہ ہمارے ساتھ جب سے IMF بنی ہے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایک ملک نے ہمیں ڈاج کر دی ہے, حالانکہ ہم تو مالیاتی لون کو ڈیل کرتے ہیں, اور دنیا نے آپ کو بائے بائے کہہ دیا. چائنا تک آپ کو جو ہے وہ لون دینے کو تیار نہیں تھا. اگر اس شخص نے بیرون دورے کر کر, چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو, چاہے وہ گلف ممالک ہوں, چاہے وہ ٹرکی ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ چائنا ہو, ایون کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو, یعنی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہے کہ پاکستان بیک وقت جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی, رشیا کے ساتھ بھی اور چائنا کے بھی رائٹ سائڈ پر کھڑا ہوا ہے. اس پہ آپ بجائے کہ ایک بندے کی خارجہ پالیسی کی تعریف کریں اور آپ کہیں کہ واقعی پاکستان دنیا میں ریلیونٹ ہوا ہے, آپ کہیں کہ جی کوئی اور بندہ بھی چلا جاتا وہ اتنا لے کر آ جاتا. یہی وہ لب و لہجہ ہے. یہ زبان ہمیشہ اگر آپ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں رہیں, چاہے وہ مارشل ادوار رہے, چاہے وہ جمہوری ادوار رہے, یہ لب و لہجہ حکومتوں کا تو رہا ہے. کبھی کسی جماعت جو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے میں مظلوم یا اپوزیشن میں ہوں, یہ لب و لہجہ نہیں رہا. یہی وہ بدتمیزی اور یہی وہ تلخی ہے جس نے آج ان کے لیے صورتحال لے آئے ہیں کہ آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے. ان کے وزیر اعلیٰ کو ہمارا ایک پیغام جاتا ہے کہ ہم گورنر آج لگا رہے ہیں, وہ انسان کا بچہ بن کر نہ وہ اڈیالہ آتا, نہ وہ بانی تحریک انصاف کے لیے احتجاج کرتا. مقصد یہ کہ آپ کی ڈوئل پالیسی ہے ہر جگہ پر. اگر آپ میرے وزیر اعظم کی عزت نہیں کریں گے, میں آپ کے وزیر اعلیٰ کی عزت کیسے کروں گا؟ آپ کا وزیر اعلیٰ میں پیارا ہے کہ وہ 5 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, لیکن آپ کو ملک کے وزیر اعظم کی بھی قدر ہونی چاہیے, وہ 26 کروڑ ملک کا وزیر اعظم ہے. یعنی یہ وہ لب و لہجہ ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف نے تمام جماعتوں کو اپنے خلاف کر دیا ہے. کوئی سیاستدان آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم تیار نہیں ہیں. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN چاہتی تو ان کے لیے بے شمار رستے نکال آتے, ان کے لیے یہ آزمائشیں ختم ہو جاتی, لیکن ان دونوں جماعتوں کو پتہ ہے کہ یہ شخص وہ شخص ہے جو نہ کہ سیاسی بات پہ یقین رکھتا اور ہمیشہ یہ جو اس پہ احسان کرے اس کو یہ ڈس لیتا ہے. اپنی ATM مشینیں ہوں, علیم خان, جہانگیر ترین حکومت میں آتی انہیں اندر کر دیا. کوئی ایک شخص بتا دیں جس نے اس پر احسان کیا ہو, اس نے اس احسان کا بدلہ جو ہے اپنے شر سے نہ نمٹایا ہو. مقصد کہنے کا یہ کہ آپ آئیں, لاجیکل بات کریں. آپ ایک صوبے کے وزیر اطلاعات ہیں, وہ صوبہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم سے متاثر ہو رہا ہے. اب میں نے انٹرپٹیڈ آپ کو موقع دیا حذیفہ صاحب, لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ انویسٹمنٹ کا سوال, کہ انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے, وہ پھر میں آپ سے دوبارہ پوچھ لوں گا. ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد بیرسٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور وقت ختم ہو گیا. آج کل اتنی ساری خبریں ہوتی ہیں کہ بہت ساری گفتگو درمیان میں رہ جاتی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا حذیفہ رحمان صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, بیرسٹر عامر حسن صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور جناب شفیع اللہ جان صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف. اجازت دیجیے, انشاءاللہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.